ابھی میں دعوت خطاب دوں گا آج کے ہمارے پہلی نشست کے مہمان خصوصی استاد العلماء مفکر اسلام حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت فیوضہم کو، جن کے بارے میں ہمارے حضرت علامہ صاحب کی وصیت اور نصیحت اور حکم ہے کہ سالانہ جلسہ ولایت میں ہر سال حضرت کو دعوت دیا کرنی ہے، اور الحمدللہ حضرت بھی، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب بھی کمال شفقت فرماتے ہیں کہ ہماری درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن اور حضرت علامہ صاحب سے قلبی تعلق اور حضرت کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی زندگی میں، علم میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے یہ سالانہ جلسہ ولایت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں معنون ہے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو فرمانے کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا ہم سب کے مربی استاد العلماء حضرت مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ، کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کی مناسبت سے اپنی شرح صدر کے مطابق گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی افضل الحسن صاحب کا، ان کے رفقا کا، کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ اس ادارے میں حاضری اصلاً تو حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ نسبت کو تازہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اصل تو حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نسبت تازہ رہے۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا بچپن سے تعلق رہا ہے، یہاں بھی، برطانیہ بھی، اسفار میں بھی، اور تعلیمی کاموں میں بھی اور تحریکی کاموں میں بھی بڑے بڑے مہربان مشفق تھے، اور میری ان سے نیاز مندی تھی۔ ایک زمانے میں یہ مشہور تھا کہ یہ تین آدمی جب اکٹھے ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کریں گے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا نام میرا ہوتا تھا کہ یا تین بیٹھ جائے نا، کوئی نہ کوئی کٹا کھولیں گے۔ الحمدللہ طویل رفاقت رہی ہے۔ ان کی شفقتیں، مہربانیاں، ان کی نوازشیں، یہ بھی ان کی نوازش ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو بلائے رکھنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی حاضری کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ مجھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ ایک تو حضرت علامہ صاحب کی وجہ سے، اور دوسرا اس حوالے سے بھی کہ مجھے یہ اسلوب بہت اچھا لگا ہے کہ ہر سال کسی شخصیت کے عنوان سے بات ہوتی ہے۔ یہ انوکھا پہلو ہے، بڑا نادر سا رخ ہے یہ۔ ایک شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے، اس شخصیت کے گرد بات گھومتی ہے اور اس شخصیت سے متعارف کروایا جاتا ہے۔ مجھے دو حوالوں سے بات خوشی کی لگتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بہرحال ابتدا تو شخصیت کی ہی کرنی ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے بھی جب صراط الذین انعمت علیہم کہا تو یہ نہیں کہا کہ اصولوں کی پیروی کرنی ہے، کیا کہا؟ شخصیتوں کی پیروی کرنی ہے۔ آئیڈیل ہمیشہ شخصیات ہی ہوتی ہیں، آئیڈیل ہمیشہ شخصیات ہی ہوتی ہیں۔ اصول کتابوں میں ہوتے ہیں اور پریکٹیکل شخصیات میں ہوتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، کتابوں میں اصول ہوتے ہیں، تھیوری ہوتی ہے، اور شخصیات میں پریکٹیکل ہوتا ہے، اور پیروی تو بہرحال پریکٹیکل کی کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یہ اسلوب بہت اچھا لگا کہ ایک شخصیت کا انتخاب ہوتا ہے، اس شخصیت کے گرد بات گھومتی ہے، اس حوالے سے بھی کہ بہرحال ہم نے اپنے اصول، اپنے قوانین، ضوابط کے لیے کسی نہ کسی کو بنانا ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہمارے ائمہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ کوئی اصول مسئلہ بیان کرتے تھے تو ساتھ آئیڈیل شخصیت کا بھی ذکر کر دیتے تھے۔ ابھی اس دن سبق میں بات آ گئی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
قرآن پاک کے حقوق میں سے حق ذکر کیا کہ ایک حق یہ بھی ہے الوقوف عند کتاب اللہ. قرآن پاک کے حقوق میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کا کوئی حکم سامنے آنے پر انسان کو بریک لگے، کھڑا ہو، سوچے. اور ساتھ ہی آئیڈیل بیان کیا. اس کا آئیڈیل کون ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں کانا وقافا عند کتاب اللہ. وقوف کو اگر عملی شکل میں دیکھنا ہے تو حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کانا وقافا عند کتاب اللہ، پہ واقعات بھی ذکر کیے. ایک اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم شخصیات کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، واقفیت نہیں رکھتے. ہمارا عمومی مزاج یہ بن گیا ہے، عقیدت بھی رکھیں گے، محبت بھی کریں گے، نعرے بھی لگائیں گے، دفاع بھی کریں گے، واقفیت نہیں رکھیں گے. کسی ایک شخصیت سے واقف ہو جانا اور اس کے کارناموں سے، ان کی خدمات سے آگاہی حاصل کرنا. میں اپنے طلباء سے کیا کرتا ہوں کہ یار جن بزرگوں سے محبت اور عقیدت ہے ان کو پڑھ بھی لو یار، ان کے حالات بھی پڑھو، کیا انہوں نے. ہم عقیدت محبت میں ہی دائرے میں رہتے ہیں. تو یہ بات بھی اچھی ہے کہ کسی ایک شخصیت کے کارناموں سے، خدمات سے متعارف کرانا ایک اچھا اسلوب ہے. اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا یہ جلسہ مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ کسی ایک شخصیت سے نئی نسل کو متعارف کرانے کی کوشش ہوتی ہے اور کافی حد تک کام ہوتا ہے. اس تناظر میں حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں، اور ان کا یہ مشن علمی، تحریکی، تبلیغی، تعلیمی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمیشہ جاری رکھیں. ان کے رفقا کو یہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج کی گفتگو کی شخصیت سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے فضائل و مناقب حدیث میں بہت ہیں. ایک آدھ کا میں بھی تبرکاً ذکر کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت حسن کو سینے سے لگایا، نواسے کو، اللہم احبہ و احبہ من احبہ، یا اللہ میرے اس بیٹے سے آپ محبت کریں اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کریں. ابو ہریرہ کو اس کے بعد تو مجھے محبت ہی ہو گئی. ابو ہریرہ کہتے مجھے اس کے بعد حضرت حسن سے تو اتنی محبت ہو گئی کہ ان کے سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اور یہ سارے صحابہ کرام ایسے ہی تھے، لیکن ان کا امتیاز تھا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں پہلے بھی یہاں کر چکا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں نا تو وہ سب دائروں کو محیط ہوتا ہے. تو مہاجرین بھی ہوتے ہیں، انصار بھی ہوتے ہیں، اہل بیت بھی ہوتے ہیں، ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، والذین تبعوہم بإحسان بھی ہوتے ہیں. اور یہ تینوں طبقے صحابیت میں اور مقتدا ہونے میں اور آئیڈیل ہونے میں ہمارے لیے یکساں ہے. یہی ہے مقتدی تو محتدی. کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے تو نجات مل جائے گی. اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا. کہتے ہیں غالباً حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فیصلہ عشریہ میں نقل کیا. یہ واقعہ کہتے ہیں حرم شریف میں حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما تھے. مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ ان سے باتیں پوچھ رہے تھے، دعا کی کہہ رہے تھے، مسائل پوچھ رہے تھے. ایک صاحب آئے، اس نے آ کے ایک سوال کیا حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. لہجہ ٹھیک نہیں تھا. سوال جو بھی تھا، سوال اپنی جگہ ہوتا ہے، سوال کا لہجہ اپنی جگہ ہوتا ہے. لہجہ پسند نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ.
پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ تم مہاجرین میں سے ہو؟ نہیں۔ انصار میں سے ہو؟ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ قرآن پاک نے مومنین کے 3 طبقے بیان کیے۔ محمد اللہ الدین فرما رہے ہیں قرآن پاک نے مسلمانوں کے 3 طبقے بیان کیے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ مہاجرین کا طبقہ ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، انصار کا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ والذین تبعوہم بإحسان، جو کیا دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ تیسرا طبقہ والذین تبعوہم بإحسان قیامت تک یہی ہے، لیکن ان کی علامت کیا ہے کہ پہلوں کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھتے، اللہ سے دعا کرتے یا اللہ پہلوں کے بارے میں دل میں کدورت نہ آ جائے۔ ولا تجعل فی قلوبنا، یہ تیسرے طبقے کی دعا ہے والذین تبعوہم بإحسان کی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ تو کہتا ہے میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں، انصار میں سے بھی نہیں ہوں، اور تیسرے طبقے سے میں کہتا ہوں تو نہیں ہے۔ تو نے جس لہجے میں سوال کیا ہے نا، جس لہجے میں حضرت عثمان کا تم نے تذکرہ کیا ہے، یہ میں کہ تم نہیں ہو، پہلے اپنا بتاؤ کون ہو، پھر اس سوال کا جواب دوں گا۔ یہ معیار ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کوئی بھی صحابی اسی طبقے کا صحابی ہو، صحابی کے ساتھ ایمان کا محبت عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی درجہ بندی اپنے مقام پر، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بطور صحابی کے ہر صحابی ہماری عقیدتوں کا بھی مرکز ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک نے خود کہا، ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا وہ کہتے ہمیں ایمان لائے لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن پاک نے ذکر کیا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ما هم بمؤمنین، وہ کہتے یہ ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بھی آخرت پر بھی، مسلمان نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، لیکن اللہ یہ گواہی دے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اس تناظر میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس تناظر میں اللہ رب العزت نے مومن کی علامت کیا بیان فرمائی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی اس شک کے ماحول میں کہ کہتے ہیں مسلمان ہیں نہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں ہمارا ایمان ہے نہیں، قسمیں اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں، اس تناظر میں اللہ رب العزت نے ایمان کا معیار کیا بتایا ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق۔ یہ بمثل ما آمنتم، تم کون ہیں، بمثل ما آمنتم به، یہ تم کون ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام بحیثیت صحابہ کے سب درجہ بندی اپنے مقام پر، میں اس بات پہ نہیں پڑھتا، لیکن بطور صحابی ہر صحابی ہمارا مقتدیٰ ہے اور ہمارے امام ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور ہمارے لیے ایمان کا بھی اور عمل کا بھی معیار ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات تو میں نے عرض کی کہ ان کے ساتھ محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احبہ و احب من احبہ، تو اس سے اللہ تو بھی اس سے محبت کر اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر۔ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری محبت دو چند ہو گئی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا، آپس میں ایک دوسرے کا احترام
اس زمانے میں کیا تھا، درجہ بندی کا جس کو کہتے ہیں سینئرٹی کا لحاظ کیا کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے یہ سینئر ہے، یہ جونیئر ہے، یہ وہ اپنے مقام پر۔ ایک واقعہ پڑھا میں نے، حضرت محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالی، حضرت علی کے بیٹے، لیکن فرق کے لیے محمد بن الحنفیہ کہلاتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ پڑھا میں نے، کہتے ہیں ایک دفعہ میری بھائی جان سے کچھ ہو گئی بات، بھائیوں میں ہو جاتی ہے، بھائی جان حضرت امام حسن، بھائی جان سے ناراضگی ہو گئی، ان کی بھی میری بھی، کچھ دن ہم آنا جانا چھوٹ گیا ہمارا۔ محمد بن حنفیہ بیان فرماتے رحمہ اللہ تعالی، ایک دن مجھے خیال آیا کہ محمد بھائی جان ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہو جاتی ہیں باتیں، تو مجھے جا کے بھائی جان سے معافی مانگنی چاہیے اور یا پاجی جان دو یہی خیال بھائی جان جانے تھے۔ لیکن میرے دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں میں گفتگو بند ہو جائے تو پہل کرنے والا ان دونوں میں سے بہتر ہے۔ اب میں دل میں کہ میں پہل کروں گا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ دونوں بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی ہے، کافی دنوں سے آپس میں ملے نہیں ہیں، میرا جی چاہتا ہے پہل کرنے کو، لیکن خیر وہ ہیں، بہتر وہ ہیں، مجھے یہ جھجک رہی کافی دن کہ یار میں پہل کروں گا تو وہ بات میری طرف نہیں یہ نہیں بھائی بڑے وہی ہیں، یہ بات کہیں ذکر کر دی انہوں نے، محمد بن حنفیہ نے کہیں ذکر کر دی کہ بھائی جان ناراض ہے، میں منانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن رکاوٹ کیا ہے کہ وہ خیر ہما یہ میری طرف منتقل نہ ہو جائے۔ کہیں ذکر کیا تو انہوں نے جا کے امام حسن سے ذکر کر دیا کہ آپ کا بھائی ہے وہ اس کے اس احساس کے ساتھ نہیں آ رہا، حضرت حسن خود تشریف لائے، بھائی جان دو یار یہ ان لوگوں کی آپس کے یعنی تعلقات کی، ایک دوسرے کے احترام کی اور ایک دوسرے کے خیال رکھنے کی کہ بڑے وہی ہیں، یہ اللہ کرے ہمیں بھی آ جائے۔ یہ درجہ بندی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فرق تفاوت کا فرق کرنا، کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی اخلاقیات کا بھی حصہ ہے، ایمان کا بھی حصہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے احادیث میں، ان کے مناقب بھی، لیکن ان کی ذاتی طور پہ سب سے بڑی بات کہ کان اشبہ برسول اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چہرے کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت ان کی تھی۔ کان اشبہ برسول، حضور نبی کریم کے چہرے انور کے ساتھ ان کے کہتے ہیں کہ اوپر کا دھڑ حضرت امام حسن کا حضور سے مشابہ تھا اور نیچے کے ٹانگیں اور پاؤں حضرت حسین کے مشابہ تھے۔ اللہ پاک نے تقسیم کر دی تھی، اوپر کا دھڑ، چہرہ، کان، ناک مشابہ۔ یہ ایک دفعہ یہ بھی لطیفہ لکھا ہے محدثین نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حضرت عمر کا ہے، بات جا رہے ہیں کہ حضرت حسن آ رہے ہیں آگے، حضرت علی اور یہ دونوں بزرگ اکٹھے جا رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کا ہے، تو وہ حضرت حسن آ رہے ہیں، بچے تھے اٹھائے، اب وہ اس کو بچے کو پیار بھی کر رہے ہیں، تو دل لگی میں کہہ رہے ہیں یہ باپ پر نہیں گیا، نانے پر گیا ہے یہ باپ پر نہیں گیا، حضرت علی ساتھ کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، کہتے پیو تو نہیں گیا، نانے تے گیا، وہ نانے پر ہی گئے تھے۔ کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ مہرہ کے حوالے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، سب سے زیادہ مشابہت ان کی تھی چہرہ مبارک کی، یہ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی۔ لیکن ان کے سب سے بڑے کردار کا ذکر، جس کا امت پوری احسان مند ہے کہ انہوں نے ایک بڑی بہت خوفناک جنگ سے امت کو بچا لیا،
مورخین اپنے اپنے انداز میں ذکر کرتے ہیں. امام بخاری نے اپنے انداز میں ذکر کیا ہے. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس ماحول میں ان کی جگہ حضرت حسن نہیں آنا تھا. کوئی ہر حوالے سے اس کے لیے لوگوں کی پسندیدہ شخصیت تھے. اور ساتھ ساتھ وہ سارے عناصر جو پہلے کچھ تھوڑے سے دبے ہوئے تھے سارے سامنے آ گئے. بخاری کی روایت کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دمشق میں یہ خبر ملی کہ لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں. اور حضرت معاویہ کو کسی نے کہا کہ حضرت تیاری کریں, وہ لشکر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یار تیاری تو میں کر لوں گا لیکن من للذراریی المسلمین, لڑائی ہوگی, لڑائی کے بعد پھر یتیموں کو کون سنبھالے گا, بیواؤں کو کون سنبھالے گا. نہیں میں نہیں لڑتا, ایک دفعہ صلح کی کوشش کر لیتے ہیں. وہ صلح حضرت حسن رضی اللہ عنہ جن کی سلطنت بھی بہت بڑی تھی, محبت بھی بہت بڑی تھی, عقیدت بھی بہت بڑی تھی, عقیدت کا مرکز تھے. شخصیات میں اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں, اہل بیت اعظام میں عقیدتوں کا سب سے بڑا مرکز حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی. لیکن انہوں نے لڑائی پر صلح کو ترجیح اور امت کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا. واقعتاً بہت بڑی لڑائی ہوتی اگر ہوتی تو. اور اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی معروف ہے, ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا, حسن سامنے کھیل رہے تھے, بچے تھے اس وقت 6-7 سال کی عمر ہوگی, 6-7 سال کا بچہ, کہیں وہ کپڑا پاؤں سے اٹکا, گر پڑے. اب حضور ممبر پہ ہیں, کہتے ہیں نواسے پوتے اولاد سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. کتنی بات ہے, اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے. حضور ممبر سے اترے, گئے, گود میں اٹھایا, کپڑے چاڑے, لا کے ممبر پہ اب کندھے پر رکھا, لگایا ہوا ہے. اور اس وقت یہ فرمایا ان ابنی ھذا سیدا وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا بیٹا چودھری ہے, چودھریوں والا کام کرے گا. ان ابنی ھذا سید, میرا بیٹا چودھری ہے, سید. وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, اس کی ذریعے اللہ پاک مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت پر احسان کیا, قربانی دی, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا فرمایا. اور پھر اگلی بات کہ جو زندگی بھی باقی تھی صلح کے بعد وہ صلح میں ہی گزاری ہے. صلح کر لینا آسان ہوتا ہے, صلح نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلح کر لینا وقتی طور پر دباؤ میں صلح کر لینا, دباؤ میں نہیں کی انہوں نے نانا جی کی بات یاد تھی کہ یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا. میں ایک بات عرض کرنے لگا, نفسیاتی کہ صلح کر لینا آسان ہوتا ہے, صلح نبھانا. اور حضرت حسن نے صلح نبھائی, دونوں بھائیوں نے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دونوں بھائیوں نے صلح نبھائی ہے. یہ میں طالب علم تاریخ کا, میرے نزدیک یہ پہلے سے بڑا کارنامہ ہے. صلح کے ماحول میں باقی زندگی گزارنا اور صلح کو نبھانا, اور یہ بتانا کہ ہم نے امیر مان لیا ہے تو مان لیا ہے, یہ بڑی عظیمت کی بات تھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ, ان کا یہ اسوہ, امت میں جوڑ پیدا کرنا اور دشمن کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دینا. میں آخری بات کرنے لگا ہوں. آج ہمارا دور کیا ہے؟ اس وقت زیادہ جھگڑوں کا دور تھا, یا آج زیادہ جھگڑوں کا دور ہے؟ ہر طرف افراتفری ہے. ہماری افراتفری کا عالم یہ ہے, اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اللہ پاک امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے.
آج افراتفری کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک مسئلے پر بھی اکٹھے، فلسطین جیسے مسئلے پر بھی اکٹھے بیٹھ کر کوئی موقف دینے کو تیار۔ فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ جنگ بندی تو ہو گئی ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ غزہ کا علاقہ فلسطینیوں سے مسلسل جنگوں میں بھی اسرائیل خالی نہیں کروا سکا، اور 1.25 سال کی جنگ میں بھی خالی کروا سکا ہے۔ میں نے آج بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ علاقہ، غزہ کا علاقہ جو اسرائیل مسلسل جنگوں کے بعد بھی اور 1.25 سال کی جنگ کے بعد بھی فلسطینیوں سے خالی نہیں کروا سکا، ٹرمپ صاحب سیاسی دباؤ کے تحت وہ خالی کروا کے اسرائیل کو گفٹ میں پیش کرنا چاہتے۔ اتنا سنگین مسئلہ جو بات بحث کرنے لگا۔ آج ہمارا مسلمان حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ وہ 2 حکومتوں میں صلح ہوئی تھی نا، 2 حکومتوں میں صلح ہوئی تھی، حضرت حسن کی اور حضرت معاویہ کی حکومتوں میں صلح ہوئی تھی، حکمرانوں میں۔ آج ہم اتنے سنگین ترین بحران سے دوچار ہیں کہ آج ہمارے حکمران اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے لیے آج کے دور میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اسوہ یہ ہے کہ ہم آپس کے جھگڑوں کو نظر انداز کر کے اکٹھے بیٹھیں اور امت کی قیادت کا جو صحیح فریضہ وہ ادا کریں، امت کو اکٹھا کریں، اور امت پر جو عالمی قوتیں پنجے گاڑی بیٹھی ہیں، ان پنجے سے، ان کے سنگین پنجوں سے امت کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، امت میں وحدت کا ماحول پیدا کریں، غیرت کا ماحول پیدا کریں، صرف وحدت نہیں، غیرت کا ماحول پیدا کریں، اپنے مسائل کو سمجھیں، اپنی صورتحال کو سنبھالیں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ آج بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جو مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کفر کے مقابلے میں، استعمار کے مقابلے میں کھڑا کر دے، اللہ کرے ایسا ہو۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔